اور پھر ساحل صاحب سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت؟ جی السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان صاحب، رمضان کا سماں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے کیا بہت کہنا شکریہ۔ چاہتے ہیں؟ میرا ساحل صاحب سے اور مولانا صاحب سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ شادی کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آج کل جب اتنے مہنگے مہنگے ویڈنگ ہالز ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے شادیوں پہ، تو شادی کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی مہم شروع کرنی پڑے گی پاکستانی معاشرے میں؟ اور خاص طور پہ ساحل بھائی اس بات کا جواب دیں کہ کیسے یہ سوشل بیریئر، یہ ٹیبو یہ بریک ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کس کو قدم اٹھانا پڑے گا؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کا سوال تھا، آپ کا لاہور سے۔ ساحل صاحب آپ نے سوال سن لیا ہے؟ جی ہاں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل سن رہے ہیں، فرمائیے۔ بیٹا قدم تو آدمی کو اٹھانا پڑے گا، معاشرہ اصل میں آدمی کے کندھوں پہ کھڑا ہوا، یاد رکھیے گا۔ قدم کی جب بھی بات کریں گے آدمی کے ذمہ آئے گی بات۔ تو لڑکوں کی بات ہے، اس وقت آپ مرد ہیں، آپ کے ذمہ لینا پڑے گا۔ آپ جب تک آپ نہیں اپنی ڈیمانڈ لسٹ ڈراپ کرتے تب تک شادی سستی نہیں ہوگی۔ عورت کو نہیں آپ یہاں پہ آپ قصوروار ٹھہرا سکتے۔ یہ 2 نمبر آدمیوں نے یہ 2 نمبری کی ہوئی ہے کہ جو ایک شادی کے کروڑوں روپے لگ گئے اور سب کوارے بیٹھے ہوئے، خود بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو نہیں فتح کر سکتا کہ آپ کیوں اتنی بڑی بڑی لسٹیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں، کن لوگوں کو خوش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی نفسیات کے بارے میں، کیوں کہ یہ لوگ، ابھی اس کانٹیکس میں نہیں، میں نفسیات بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے آگے کیا سیگا اللہ لگائے کہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ سے بھی ڈرنے کا حق ہے جتنا کہ یہ انسانوں سے ڈر جاتے ہیں اللہ، کہ لوگ نہ کچھ کہہ دیں ہمیں۔ یہ ہے وہ مرد کی کمزوری، عورتوں کو مت کہاں پہ قصوروار ٹھہرائیں۔ مسلمان مرد کے کندھوں میں معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو آپ نے جو معاملہ بتایا نا شادی کو آسان کیسے کریں، تو پھر آپ ان مردوں کا ویٹ کریں کہ جنہوں نے بہت ہی مہنگی کر دینی ہے، اس کے بعد لڑکی والے مجبوراً پھر سستی شادیوں کے اوپر اتریں گے، تو پھر اگلی 2-3 نسلیں تو لگائیں۔ اتنی جلدی تو نہیں بڑھ رہا یہ ریٹ، تو یا پھر آپ لیڈرشپ میں آئیں اور آپ خود پہلا فیصلہ کریں۔ آپ خود بھی تو سوچیں، آپ اپنے اندر جھانکیں، آپ کی ڈیمانڈ لسٹ بھی تو ہے نا، وہ بھی ڈیمانڈ لسٹ ہائی مینٹیننس ہے۔ ہائی مینٹیننس میں ایسے کام تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے واقعی میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال کر دیے ہیں جس میں شادی اور آسانی ہے، تو پھر یہ دونوں کام ملتے ہیں تبھی جب ایک آدمی کی طاقت استعمال ہوتی ہے ادھر کہ یہ مرد فیصلہ کرے گا، ادھر مسلمان مرد اصولوں کے اوپر کسی بھی قسم کی اور ڈسٹ نہیں آنے دیتا۔ یہ ڈسٹ جو ہے نا، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ سو آپ اسلام کو، اگر اسلام کی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے نکاح۔ عبد الرحمن بن عوف، نبی السلام کو مدینے میں گلی میں ان کا آپس میں ملاقات ہوئی، تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا، او عبد الرحمن تیری ایک کرتے پہ کیا لگا ہوا ہے؟ اورنج کلر کا داغ سا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل نکاح کر لیا تھا، کھانے کی دعوت تھی تو اس پہ یہ کھانا حضرت کھاتے ہوئے لگا۔ جابر تھے یا عبد الرحمن تھے؟ عبد الرحمن بن عوف سے ہجرت کے بعد۔ جابر بن عبداللہ کو تو نبی السلام نے خود نکاح کے لیے یہ دیکھیے گا ذرا اس کو۔ دیکھوں گا میں، اچھا کیا آپ نے، کیونکہ جابر اور عبداللہ کے جو ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے دونوں صحابی میں سے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا جب جابر تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لی۔ نبی السلام نے شاف مایا تو پھر ولیمہ ضرور کر لیجو، ولیمہ ضرور کر لیجو، مطلب کہ شادی نکاح جو ہے نا اس پہ نبی علیہ السلام کو مدینے میں نہیں پتا تھا کہ جابر یا عبداللہ کا نکاح ہو گیا، عبد الرحمن کا۔ تو کیوں کیا مقصد کیا اس کہانی کا؟ آپ کو جو سنایا ہے یہ پورا واقعہ، کہ ہم نے جو نکاح کو یہ ڈھنڈورا بنایا نا، وہ خرچے تو کروائے گا پھر، اور وہ ڈھنڈورا ہوتا تو چلو میں مان لیتا جی لوگوں کو بتانا ضروری ہے، مگر لوگوں کو بتانا ضروری تک نہیں رکھا عوام نے، لوگوں کو دکھانا ضروری ہے کہ اوپر کر دی۔ تو یہ کون دکھاتا ہے؟ تو اور جو مرد اس کے ذہن میں آئے نا کہ نہیں یہ عورتوں نے بہت کچھ کیا ہے، وہ مرد ابھی تک مردانگی کو پہنچا ہی نہیں ہے، جو عورتوں کے اوپر بلیم ڈالنے والا مرد۔ سو یہ ڈیسیژن بیٹا آپ کو خود لینا پڑے گا، جنہوں نے سوال کیا یہ نکاح آپ کو خود کرنے پڑیں گے ایسے جس میں مثالیں قائم ہوں کہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، اور اسپیشلی لڑکی والوں پہ تو خرچہ آنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک آپ ہے، کیا یہ کہیں بہت گے ضروری سوال ہے میں؟ کہ آپ کو دیکھیں نکاح جو ہے نا یہ بنیادی طور پر بقائے نسل انسانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ وہ ایک پاک دامنی والا ہے کہ جس سے آگے نسل انسانی چلتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑھ کے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو. تو آج ہم نے تو خود نمائی کے ایسے ایسے معاملات جناب شروع کر لیے ہیں. یقیناً وہی نکاح کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر اخراجات کم کیے جائیں. اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ لڑکی والوں کے اوپر بالکل بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اور یار ایک بندے نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا, کس بندے کے یہ اس کی ہمت دیکھو کہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہارے ساتھ چلا دیا. اس سے بڑھ کے جو لوگ فرمائشیں کرتے ہیں مجھے تو تف آتی ہے ان بندوں کے اوپر کہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو زیورات کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے ساتھ, اور ساتھ آپ کو جناب وہ پوری کی پوری پراپرٹی دے رہا ہے. یہ تعلیمات اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے. اصول یاد رکھیں ہمارے ناظرین و سامعین, اور جس بندے نے سوال کیا تھا کہ جس معاشرے کے اندر نکاح جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے وہاں پر زنا آسان ہوتا ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ نکاح کو آسان کریں. نکاح کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ حق مہر ہے, اس کے علاوہ جناب وہ ولیمہ ہے. ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویوز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو یقیناً معاشرے کے اندر جناب حسن آئے گا اور معاشرے کے اندر آسانی والے معاملات ہوں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں بندے نے نکاح کیا تھا ہم نے اس سے بڑھ کے نکاح کرنا ہے ہم نے. اور ساحل بھائی یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ نکاح کا اعلان کرو, اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ جب اعلان کیا جاتا ہے نا تو تب پتہ چل جاتا ہے پورے معاشرے کو کہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا ان کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے. اب کسی جگہ پر بھی علیحدہ نظر آئیں تو کوئی ان کے حوالے سے جناب کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس وجہ سے وہ صحابی جو تھے نا انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے نکاح کیا تھا ایک ایسی خاتون سے کہ جس کی عمر زیادہ سی, جس کو عام زبان میں شریعت کی زبان میں سیبہ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک شرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا, اور ان کے جو کسی جگہ پر کوئی رنگ لگا ہوا تھا, تو یہ اصل میں ریزن تھی. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں چاہیے اعلان کریں, کالر لے لیں, سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے, اور یہی سبق ہے. لیکن یہ کہتے پاکستان میں آپ کو ہر جگہ پہ یہ سننے کو ملتا ہوگا, علماء سے بھی جو مقرر حضرات ہیں ان سے بھی جو تحریر کا کام کرتے ہیں, ان سے جو تقریر کا کام کرتے ہیں ان سے, لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک باتیں ہیں. جب عمل کی بات آتی ہے سب کے آنکھ اور کان بند ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ بالکل کانوں میں روئی ہوتی ہے اور زبان گن بولتا نہیں ہے اس کے اوپر. یہ کہنے کی باتیں, لیکن یہاں سے یہ پیغام ضرور جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے. کالر سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں نیلم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی محترمہ. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ایک سید کاسٹ کی لڑکی جو ہے وہ آؤٹ آف کاسٹ شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, کیونکہ ہماری فیملی میں الاؤڈ نہیں ہے اور میں کسی کو پسند کرتی ہوں, تو اس کے اوپر آپ اگر تھوڑا سا بتا دیں. ٹھیک ہے. ایک سیدہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا نکاح کسی اور ذات کے اگر کسی لڑکے سے ہو جائے. ساحل صاحب آپ نے سوال سنا ہے جی؟ آپ کو آواز آ رہی؟ میں نے سنا ہے جی, مجھے پورا نہیں سن سکا کیونکہ مگر وہ مجھے بتایا کہ وہ لڑکی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ابو اس کا قبیلہ سید ہیں اور وہ کسی اور سادات سے ہیں. اس کے لیے سوال کیا ہے کہ وہ کیا سید گھرانے سے باہر شادی کر سکتی ہے؟ ایک لڑکی کا سوال ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے لیکن وہ جو خود ہے لڑکی وہ سید ہے, تو کیا وہ سید کیوں نہیں کر باہر سکتی؟ شادی کر باللہ سکتی یہ ہے؟ کوئی اسلام کا اصول تو نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. تو خیر اس پہ تو کوئی حد نہیں لگی ہوئی کہ سید میں شادی کریں. میری اپنی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کفو میں شادی کریں. اللہ تعالیٰ نے کفو کا کہا ہے, بس خاتون کو بتا دیں. یہ معاشرتی لیول کے اوپر اسلام واحد دین ہے جس نے یہ کمپارٹمنٹ انٹروڈیوس کیا, ریکگنائز کیا کہ اپنے کفو میں شادی کرنا اپنے جسم میں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جی کف میں کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمپارٹمنٹ سے باہر جائیں گی یا اوپر جائیں گی یا نیچے جائیں گی تو پھر آپ کو وہ والی دقت آئے گی جو پھر بعد میں پھر آپ پچھتائیں گے کہ یا تو سوشو اکنامک لیول کے اوپر یا سوشو مینٹل لیول کے اوپر یا کسی بھی لیول کے اوپر. یہ دیکھ لیجیے گا. ساحل صاحب, جہیز کی بات ہو رہی تھی, مفتی صاحب نے جہیز کا بھی ذکر کیا,
تو اس حوالے سے آپ کیا اپنا کمنٹ دیں گے؟ کہ جہیز مجھے بتائیں کیا جہیز نہیں ہونا چاہیے، جہیز کا ہونا جو چاہیے، کیا کلچر ہے سوال ہے؟ شادی پہ، عورت خود تو جاتی ہے رخصت ہو کے، لیکن ساتھ بہت زیادہ میکسیمم کوانٹٹی میں جو جہیز جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ یہ جو ایک نارم ڈیولپ ہوا ہے سوسائٹی میں. دیکھیں میں صرف آدمی کو، جہیز کا ذمہ دار آدمی، عورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ آدمی خود سٹینس لے کہ اس کی بیوی کے ڈیسیژن اگر اس کے ماں باپ لے رہے ہیں تو وہ آدمی شادی کے قابل نہیں ہوا. وہ بندہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ اس کو نعوذ باللہ، شادی تو دور، بچے تو دور، شادی نہیں ہونی چاہیے اس کی، کہ وہ خود ڈیمانڈ لسٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی شاید میری بیوی جو ہے وہ اتنی چیزیں ساتھ لے کے آئے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا یہ بلیک میل کر رہا ہے نا وہ، اور کیا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ والے بلیک میل ہو بھی رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے ایک لڑکے کے تقویٰ کے نہ ہونے کا، اس کے کیریکٹر کے نہ ہونے کا، اس کے باوجود ابھی لڑکی دے رہے تھے اس کو. ہاں، بلکہ اس طرح تو بندہ چیک کر لینا چاہیے کہ اس سے یہ والا سوال پوچھیں، اس کی رائے میں اگر ہلکا سا بھی خم آئے تو اس کو کہیں بھیا تو ابھی کسی مسلمان عورت کے لیے تو تیار نہیں ہوا، بچے تو دور کی بات ہے. ٹھیک یہ ہے بہت مفتی صاحب، ضروری ہے جو کہ آپ کو سیدہ پتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت زید سے کیا جو کہ غلام ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سادات گھرانے کی خواتین ہیں ان کا نکاح دوسروں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک سیدہ کسی غیر سید سے نکاح کرے تو کم از کم اس کو کف کا لحاظ کرنا، میرے خیال سے کف کا لحاظ کر لینا اس کے لیے بہتر ہے. اب کف کا معیار کیا ہے کہ کم از کم جو لڑکا ہے نا وہ اس کے یا تو برابر ہو یا اتنا زیادہ نیچے نہ ہو کہ اس کے لیے آر ہو. جو علماء ہیں انہوں نے جہاں پر کف کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے لکھا کہ کف کا لحاظ کرنا مستحب ہے. کف کیا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دینداری کے اندر، عمر کے اندر، حسن و جمال کے اندر، باقی تمام معاملات کے اندر کم از کم اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے. تو میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر بالفرض سیدہ نکاح کرنا چاہتی ہے سید کے ساتھ جو کہ اللہ نہ کرے فاسق ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے کریں جو کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی عفت اور ان کی تمام تر چیزوں کا خیال کرنے والا ہو. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو پاک دامنی کا خیال کرنے والا اور متقی پرہیزگار ہو. تو بہرحال ہمیں جو تصور ملتا ہے، یہ کاسٹ کا تصور تو ہم نے خود نکال لیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس کا خیال رکھنا. میں یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ سید اگر اللہ نہ کرے فاسق بھی ہو، گناہگار بھی ہو، تب بھی عوام کے اوپر اس کا ادب اور لحاظ کرنا یہ لازم ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا جی، یہ جب بات کر رہے ہیں ہم تو فضا صاحبہ تشریف فرمائیں، آپ نے اتنی اچھی گفتگو سنی ہے. یہ بنیادی طور پر آپ یہ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ ہم قرآن کی اور اسلامی تعلیمات کی جو تحقیق اور تفتیش کر رہی ہیں کہ رمضان المبارک میں کچھ کیسز کم ہوتے ہیں یا تحقیق تفتیش چلتی رہتی ہے؟ نہیں، رمضان المبارک میں بلکہ شاید آپ دیکھیں کہ زیادہ یہ چیز انہینس ہو جاتی ہے، کرائم بھی بڑھ جاتا ہے، کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، کرائم ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے سبزیوں کے اور پھلوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں نا، اس طرح کرائم کا ریٹ بھی ہم یعنی کہ زیادہ جرم اچھے کرنے والوں کو شیطان آزاد رہتا ہے. بالکل. جی. تو کیونکہ دیکھیں وہ بات بھی وہی آ جاتی ہے نا کہ جب ہم مسلمان تو جس لحاظ سے ہیں وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے، تو جب سبزیوں کے ریٹ اور پھلوں کے ریٹ پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو کرائم کے ریٹ بھی جو ہیں وہ کنٹرول نہیں. کس قسم کے کرائم آپ کو زیادہ پرسنٹیج میں نظر آتے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم. اور ہمارا 30 دنوں کا رمضان ہے ویسے دیکھا جائے تو دیکھیں بیسکلی بات کو میں اسی کنیکٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہوں گی کہ کرائم کا جو ہمارا کنیکشن جا کے ملتا ہے وہ دین سے دوری ہے. بیسکلی دین سے دوری. جب ہم اپنے مذہب سے دور ہیں، اچھائی اور برائی کی ہمیں پہچان نہیں ہوگی، یا ہم اپنے بچوں کی براٹ اپ نہیں کر پائیں گے، اچھی تربیت نہیں دے پائیں گے، خیر اور شر کے بارے میں بتا نہیں پائیں گے، تو اس میں پھر ہماری جو نئی نسل ہے، جنریشن ہے، وہ اسی طرح بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے. وہ بے راہ روی پھر ان کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ جرائم کی دنیا میں دھکیلتی ہے. تو جب بھی آپ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ چیزیں ساری کہ ہر چیز میں ہمارا جو ہے یہ اسلام یہ پورا ایک لائف کا کوڈ ہے
یہ پورا ایک ضابطہ نظام ہے، ہے، ایک بالکل صحیح ضابطہ بات ہے، یہ پورا ایک پیٹرن ہے کہ جو آپ کو ہر مکمل تعلیم مکمل دیتا ہے، ہر شعبے topic پہ، زندگی کے ہر تمام field پہ، شعبوں کا احاطہ بالکل۔ کرتا ہے. جہاں سے بھی آپ دین کو چھوڑتے ہیں وہیں بہرا روی کا شکار ہو تو جاتے مجھے ہیں. یہ بتائیے CIA میں آنے کا کیسے ارادہ کیا آپ نے؟ اینڈ ناؤ یو آر فرسٹ لیڈی انسپیکٹر ماشاءاللہ، جی جو کہ ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے. تو تھینک یو سو مچ. ڈرتے بھی ہوں گے لوگ. I don't think so. I don't think so. بیسکلی پولیس میں آنا ایک اٹ سیلف ایک بڑا ایڈونچرس تھا. آئی تو میں بائی چوائس، مطلب آپ کہہ سکتے بائی چانس تھی، بائی چوائس نہیں، بائی چانس میری اس میں کہ ویکینسیز چونکہ آئی تھیں پبلک سروس کمیشن کی، اور میں نے اپلائی کیا اور مائی لک کہ میں فرسٹ اٹیمپٹ میں میری سلیکشن ہو گئی. خیر سرونگ کرتے کرتے ڈپارٹمنٹ میں کافی باقی یونٹس میں بھی سرو کیا، جینڈر کرائم سیل میں بھی سرو کیا، انچارج انویسٹیگیشن کے طور پہ بھی پولیس اسٹیشنز میں اپنی سرونگ کرتی رہی، ایڈیشنل ایس ایچ اوز کے طور پہ بھی. تو ابھی تقریباً یہ کہ پھر کچھ ایسا مجھے ایسے کچھ انر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. یس. تو اس میں بھی میں نے اپنے سینئر سے بات کی کہ مجھے CIA میں جانا ہے. اور CIA ایک اسپیسیفکلی ایک میل ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ مخصوص ہے مردوں کے لیے. تو سینئرز آفیسر نے تھوڑا سا فیل کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہوں. فیمیلز کا ہونا اس ہاں ڈپارٹمنٹ. تو لیکن میں اپنے سینئرز آفیسرس کی بھی تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. ٹرسٹ کر کے تو انہوں نے مجھے پھر CIA میں میری پوسٹنگ کی. اور جب میں CIA میں گئی تو CIA کی فیملی نے، CIA کے اسٹاف نے مجھے بڑا اچھا ویلکم کیا کہ آلدو کہ وہاں پہ کوئی مجھ سے پہلے خاتون انسپیکٹر جو تھی پوسٹڈ نہیں ہوئی تھی، ان کے لیے بھی یہ بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس تھا. مجھے ہر جگہ ہر قدم پہ سپورٹ ملی، مجھے کوپریشن ملی، مجھے گائیڈ لائن ملی، مجھے پراپر گائیڈ کیا کہ آپ نے کس کس طرح سے ورکنگ کرنی ہے. تو یہ پھر بالکل ایک کولیبریشن کے ساتھ اور کوپریشن کے CIA میں ساتھ. کتنے عرصے سے ہیں آپ؟ مور دین 1 ایئر. اچھا ماشاءاللہ. تو مجھے کہتا ہے CIA تو جیسے کہتے ہیں نا کروشیل سی جاب ہے اور رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہینیس کرائمز ہوتے ہیں. تو وہ اتنے مطلب سرٹن ڈیپ لیول کی جو کیس اسٹڈیز آتی ہوں گی روز کی روز، اس کو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ بیسکلی جو CIA ایز یو سے کہ یہ ہینیس کرائم کو ڈیل کرتا ہے CIA. اس میں ہینیس اور کروشل قسم کے جو کرائم اینڈ کریمنل اور ہیبیچول کریمنل کو ہے جو بڑے بڑے ہیں جو آدھی مجرم ہیں. ہاں جی بالکل، ان کو پھر CIA جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے. تو مجھے میں بتا رہی ہوں کہ چونکہ مجھے سپورٹ بہت ملا، اس میں مجھے گائیڈ لائن بہت ملی. کہاں سے؟ اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اپنے کولیگز سے، CIA کی فیملی سے، گھر سے. آبویسلی دیکھیں گھر کی سپورٹ کے بغیر کوئی خاتون کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر کوئی باپ اپنی بچیوں کو اتنا کانفیڈینس نہ دے تو کوئی بیٹی جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں بھی، کسی بھی جگہ پہ لائف میں بھی، چاہے وہ ہاؤس وائف ہی کیوں نہ ہو، ایک عام زندگی بھی کیوں نہ گزار رہی ہو، جب تک گھر والوں کا سپورٹ نہیں ہے کوئی خاتون کامیاب نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی طرح مجھے فادر کا، بھائی کا، پھر اب ہسبینڈ کا سپورٹ ہے، فیملی کا سپورٹ ہے، تو پھر یہ پاسبل ہوتا ہے. کیونکہ پولیس کی جو ایک فیلڈ ہے اس میں ہم 9 to 5 ہماری جاب نہیں ہے، یہ 24/7 کی جاب ہے. اس میں ہم باؤنڈ ہیں 24/7 کے، اور کسی پوائنٹ پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی اب ہمارا کھاتا بند اور اب ہم بیگ اٹھایا اور جا رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی کیس آئے گا، کوئی اپلیکیشن آئے گی، کوئی ورک کرنا ہوگا تو وی ہیو ٹو باؤنڈ، ہم نے کرنا ہے. وہ سنڈے کو بھی کرنا ہے اور عید پہ بھی کرنا ہے، وہ شبرات پہ بھی کرنا ہے، وہ 14 اگست کو بھی کرنا ہے. وہ یعنی آپ کی جو جاب ہے وہ 24/7 والی ہوگی. بالکل 24/7 والی جاب ہے، اور بالکل ڈیوٹیز پرفارم کی ہیں. عید والے دن بھی ڈیوٹیز بہت سے موقعوں پہ پرفارم کی ہیں کہ جب باقی سب جیسے آپ یا باقی ہمارے جو سوسائٹی کے ممبر ہیں وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ جو پولیس والے ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے تو ہم عید کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم سیکیورٹی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹریفک کی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. Being a female to step up into such a, you know, یہ جو ہمارے field is amazing, great. مذہبی تہوار ہیں، کیا یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان پر کوئی اثر پڑتا ہے اس کا؟ میں تھوڑی سی بات وہی کی ہے کہ اب ایک چیز میں خلل آ گیا، ایک جگہ پہ خرابی پیدا ہو گئی، اس کا پھر مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کا کسی ایونٹ سے شاید زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے. ایون عید
بالکل عید کے موقعوں پہ کرائم شاید زیادہ بڑھ جاتا ہے, کرائم ریٹ, ہماری سنیچنگ بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ وہ ہم اسپیشل پھر ڈیوٹیز پولیس کی دیکھیں نا, وہ مارکیٹس میں لگتی ہیں یا اسپیشل وہ پیٹرولنگ کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, کیونکہ سنیچنگ اور یہ گریبنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں گی, مجھے بتائیں آپ لوگوں کے پاس تو ویسے بھی کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی کرمنل ریپیٹڈلی کرائمز کریں یا کوئی نئے کرمنلز آپ کو روز کے روز؟ نہیں, موسٹلی یہی ہے کہ وہی جو ریپیٹڈ کرائم جو ہے نا, وہی کرمنل جو ہیں وہ کرائم کر رہے ہیں. سم ٹائم کچھ نئے کرمنلز کا بھی بالکل اضافہ ہوتا ہے. ان کے بھی گروپس ہیں, ان کے بھی گینگز ہیں کرمنلز کے, اور ان کی اسپیسیفک اپنی اسپیسیفکیشنز بھی ہوتی ہیں. کیسے بنتے ہیں گینگ؟ ایک سے ایک کیسے بنتے ہیں؟ کوئی آپ کیسے اس کو احاطہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ مل کے کاروبار کرتے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ مل کے لوگ جرائم کرتے ہیں. اور اسی طرح سے گینگ, کوئی ٹینیجر بھی ہو سکتا ہے, ان کے لیے بیسیکلی ان کا بھی کاروبار ہے, اور بیسیکلی ان کے بھی جیسے ہمارے فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں, تو بیسیکلی صحبت کا اثر پڑتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو جب صحبت جو جس کی برائی کی صحبت ہوتی ہے, تو پھر وہ لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو وہ جرائم کو ایز اے بزنس کرتے ہیں. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک انہوں نے بات کی صحبت کی, دوسرا میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے گھروں میں اب تربیت نہیں ہو رہی, بچوں کی تربیت کا فقدان ہے. ہم نے اپنے بچوں کو, مطلب بینگ سوسائٹی ممبر میں دیکھوں تو بالکل وہ چھوڑ دیا ہے. ہم نے بالکل وقت کے دھارے پہ گو ود فلو کا وہ موٹو لے کے, تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے بچوں کے ساتھ, اچھائی برائی کی. جب پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو باہر جو معاشرہ پھر جس طرح سے ملے گا, ان کو جن ہاتھوں سے لے گا, پھر وہ آپ سب کے ساتھ. کمپنی کا بھی ہو جاتا ہے نا کہ اگر بچے غلط کمپنی میں ایک دوست ایسا مل جائے تو وہ پھر آپ کو یا تو دوست بھی تو کسی طرح خراب ہوا نا. تو وہی والی بات ہے کہ گھر کی جو تربیت ہے نا, جو ماں کا کام ہے, وہاں پہ ماں اور باپ جو ہیں وہ بچوں پہ دھیان نہیں دے رہے, وہ ایک دوسرے کے اندر نقص نکالنے میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں. ری ہیب کا کوئی ہے پولیس نے کیا ہوا کہ اگر جرائم آپ مجرموں کو پکڑتے ہیں وہ تو ایک پہلو ہے, کیسے ان کو واپس لانا؟ لوگ آتے بھی ہیں واپس یا نہیں آتے ہیں؟ ری ہیب دیکھیں, یہاں سے تو پولیس کا کام ہے کہ انہیں جیل بھیج دینا, پھر جیل میں ڈفرینٹ وہ بنے ہیں ری ہیب کے لیے, وہاں پہ ان کو سکھایا بھی جاتا ہے, ڈفرینٹ انہیں ہنر سکھائے جاتے ہیں, انہیں ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے, انہیں الاؤ ہے. جو چینج ہونا چاہے اس کے لیے بہت راستے ہیں.